حضرت ابراہیم بن ادم بلخ کے بادشاہ اور عظیم المرتبت حکمران تھے۔ ایک مرتبہ آپ محو خواب تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے؟ جواب ملا، میں آپ کا شناسا ہوں اور چھت پر اپنے اونٹ کی تلاش میں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، چھت پر اونٹ کس طرح آ سکتا ہے؟ جواب ملا، تو پھر آپ کو تخت اور تاج میں خدا کیسے مل جائے گا؟ یہ جواب سننا تھا کہ آپ پر خوف طاری ہو گیا۔ دوسرے دن آپ اپنے دربار میں موجود تھے تو ایک شخص دربار میں آیا۔ اس شخص کا جلال دیکھ کر تمام حاضرین پر اس کا رعب طاری ہو گیا۔ آپ نے اسے دریافت کیا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ اس شخص نے کہا، وہ مسافر ہے اور یہاں قیام کرنے کی نیت سے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ سرائے محل نہیں ہے۔ اس شخص نے آپ سے سوال کیا کہ آپ سے قبل یہاں کون آباد تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے باپ دادا۔ غرض اسی طرح وہ آپ سے آباء و اجداد کا پوچھتا گیا۔ آخر میں اس شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کے بعد اس تخت پر کون بیٹھے گا؟ آپ نے جواب دیا کہ میرا بیٹا۔ اس شخص نے آپ بات پر سر ہلاتے ہوئے آپ سے فرمایا کہ پھر یہ محل نہیں، سرائے ہے۔ یہاں کچھ دیر کے لیے لوگ آتے ہیں اور قیام کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم بھی رات والے واقعے کو بھلا نہیں پائے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ یک کے بعد دیگرے ان واقعات نے ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ انہی واقعات کے دوران ایک مرتبہ آپ شکار کے لیے اپنے وزیروں کے ہمراہ جنگل میں گئے۔ دوران شکار ایک ہرن کے تعاقب میں آپ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ بالآخر جب تعاقب کرتے ہوئے ہرن کو پکڑ لیا تو ہرن حکم ربی سے گویا ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا، اے ابراہیم، کیا تم کو اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ حضرت ابراہیم ادم نے جب ہرن کا کلام سنا تو آپ نے اسی وقت توبہ کی اور تخت اور تاج چھوڑ کر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔